السلام علیکم۔ ناول لمسِ جنون بائی زویا علی شاہ کی ایپیسوڈ نمبر 24 کو سٹارٹ کرتی ہوں۔ میرب میرا کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ میرا بہت کنفیوز اور شرمائی ہوئی تھی، تو امی جان کے سخت آرڈرز تھے کہ میرب کو میرا کے پاس ہی رہنا ہے، مگر میرا کب سے خود پر نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی، اور وہ تپش وہ کچھ لمحے پہلے والی ہی تھی۔ میرب نے نظر گھما کر دیکھا تو اس کے اندازے کے مطابق دور کھڑا رومان شاہ، جو بظاہر فون پہ کوئی ضروری کال کر رہا تھا، مگر اس کی نظروں کا مرکز میرب تھی۔ اس کے دیکھنے پر رومان شاہ نے اپنی آنکھ کو ٹیسٹ کیا تھا۔ اف اللہ میاں شاہ کیا چیز ہیں، کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ میرب نے جلدی سے اپنی نظریں جھکائیں، وہ اپنے دماغ میں اف اف کر اٹھی تھی رومان شاہ کی اس حرکت سے۔ رومان شاہ کی نظروں کی تپش میرب خود پر ہر لمحے میں محسوس کر رہی تھی۔ شاہ کا اسے بار بار دیکھنا اس کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آخر اس کا معصوم دل بھی تو یہی چاہتا تھا کہ شاہ اس کی محبت کا جواب محبت سے ہی دے، مگر رومان شاہ کی نظروں کے حصار میں وہ بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ رومان شاہ کی فوکسی نظریں میرب پر ہی جمی ہوئی تھیں، پھر چاہے وہ کسی سے بات کر رہا تھا یا مہمانوں کو ویلکم، اس کی نظروں کا مرکز میرب ہی بنی ہوئی تھی۔ چور آنکھوں سے دیکھ تو اسے میرب بھی رہی تھی، کیونکہ وہ ظالم اپنی پوری مردانہ وجاہت کے ساتھ تیار ہو کر مردوں والی سائیڈ پر کھڑا ہوا تھا۔ وہ وائٹ کھدر کے سوٹ پر ڈارک براؤن واسکٹ پہن کر گلے میں اچرک ڈالے ہوئے بے حد جاذب نظر لگ رہا تھا۔ اس کے گورے چہرے پر چھوٹی چھوٹی ڈارک براؤن داڑھی اس سے بہت کشش بنا رہی تھی، گھنے بال جن کو جیل سے سیٹ کیا ہوا تھا، اور اس کی قمیض دو کھلے ہوئے بٹنوں کے اندر سے بالوں سے بھرا ہوا اس کا مضبوط سینہ میرب کے دل کی دھڑکنیں اتھل پوتھل کر رہا تھا۔ رومان شاہ کی رول کے مطابق لیڈیز اور جینٹس کا انتظام الگ الگ تھا، لیکن رومان شاہ ہر تھوڑی دیر کے بعد لیڈیز سائیڈ پر چکر ضرور لگا رہا تھا، کیونکہ ادھر والی سائیڈ کا پورا انتظام رومان شاہ کے ہاتھ میں تھا۔ ایک وسیع ارینجمنٹ کیا گیا تھا، کیونکہ رومان شاہ کی امی چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹی کی شادی بہت شاندار طریقے سے ہو۔ اپنے بچوں کو لے کر ان کا کوئی بھی خواب پورا نہیں ہو سکا تھا، تو وہ میرا کی شادی پر اپنے سارے ارمان پورا کرنا چاہتی تھیں، اور رومان شاہ اپنی ماں کی اداس آنکھوں میں خوشی کے رنگ بھرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ رومان شاہ کی ماں نے زندگی میں ہمیشہ غم، دکھ، اداسی اور غربت دیکھی تھی، اس لیے رومان شاہ آج کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ کر اپنی ماں کے ہر خواب کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ بے شک رومان شاہ ایک بہت لائق بیٹا ثابت ہوا تھا۔ میرا کی شادی میں ہر طرف گہما گہمی تھی۔ اسٹیج پر میرب اور رومان شاہ کی ماں میرا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ اسٹیج کے بیک گراؤنڈ کو گیندے اور گلاب کے پھولوں سے آراستہ کیا گیا تھا۔ سائیڈوں پر دو بڑے گلدان رکھے گئے تھے، جن کے اندر بڑے بڑے ٹیولپ کے بکے رکھے گئے تھے، جو بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ ان گلدانوں کی وجہ سے اسٹیج کو چار چاند لگے ہوئے تھے۔ پورے گارڈن کو لائٹوں سے آراستہ کیا گیا تھا، جو اس مایوں کے فنکشن کو اور بھی خوبصورت اور دلکش بنا رہا تھا۔ مہمانوں کے استقبال کے لیے میرب لیڈیز سائیڈ پر کھڑی ہوئی تھی۔ گھر کی بہو ہونے کے ناطے وہ ہر کسی کا خوش دلی سے ویلکم کر رہی تھی۔ شاہ اپنی دیوانی کو اس طرح سے گھر کے ماحول میں ڈھلتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش تھا۔ جینٹ سائیڈ پر مہمانوں کو ریسیو کرنے کے لیے رومان شاہ خود کھڑا ہوا تھا۔ رومان شاہ کی شخصیت بہت ادبدار اور پروقار تھی۔ بے شک رومان شاہ کے خود کے رشتہ دار اس شادی میں شامل نہیں تھے، مگر رومان شاہ کی ایک خاص پہچان اور مقام تھا، جس کی بنا پر لوگ دور دور سے اس شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے۔ میرا کو اپنے عزیز رشتوں کی کمی محسوس نہ ہو، اس لیے مہندی کا فنکشن بھی بہت بڑھا کر رکھا گیا تھا، جس میں بہت بڑی بڑی ہستیاں شامل ہوئی تھیں۔ شہر کے بہت مشہور بزنس مینوں کی فیملیز رومان شاہ کی بہن کی مہندی کا فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اپنے بیٹے کی اتنی شہرت اور بھائی چارے کو دیکھ کر رومان شاہ کی ماں بہت خوش تھیں۔ اس کے دل سے اپنے بیٹے کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں۔ میرا کی مہندی کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے میرا کی امی مہندی لگا رہی تھیں۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، میرا ہمیشہ مسکراتی رہو۔
میرا کی امی میرا کا ماتھا چوم کر ساتھ نم آنکھوں سے بہت ساری دعائیں دے رہی تھیں۔ اپنی بیٹی کی رخصتی کا سوچ کر ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ امی جان، مجھے نہیں جانا آپ کو چھوڑ کر۔ میرا اپنے پاس بیٹھی ہوئی امی جان کے سینے سے لگ کر رو دی۔ نہیں بیٹا، ایسے نہیں بولتے، بیٹیوں کو تو ایک نہ ایک دن اپنے مائکے کو چھوڑ کر سسرال میں جانا پڑتا ہے۔ میری جان، بیٹیوں کا اصل گھر اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے۔ میرا کی ماں بہت شفقت کے ساتھ اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے ہوئے سمجھا رہی تھی۔ نہیں، مجھے ابھی نہیں جانا تھا، آپ لوگ مجھے زبردستی میرے گھر سے ہی نکال رہے ہو۔ وہ بچوں کی طرح بک بک کر روتے ہوئے بالکل مدھم آواز سے اپنی ماں سے شکوے کر رہی تھی۔ نہیں میرا بیٹا، ایسے نہیں بولتے، یہ گھر ہمیشہ تمہارا مائکہ رہے گا۔ خدا تمہارے بھائی اور بھابھی کو سلامت رکھے، تم ہمیشہ یہاں پر آ سکتی ہو۔ چلیے بہن جی، اب ہمیں رسم کرنے دیں، آپ نے ہماری بیٹی کو بہت رلا دیا ہے۔ میرا کی ساس اسٹیج پر آتے ہوئے مسکرا کر بولی، کیا کہا ہے آپ نے ہماری بیٹی کو، جو ہماری بیٹی اس طرح سے رو رہی ہے؟ میرا کی ساس پاس بیٹھتے ہوئے شفقت سے میرا کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگا گئی۔ آپ کی بیٹی اپنا مائکہ چھوڑنے پر بہت اداس ہے۔ میرا کی ماں نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا، میرا بیٹا، آپ ایک ماں یہاں چھوڑ کر جائیں گی تو وہاں پر آپ کو دوسری بھی ماں ہی ملے گی۔ میں آپ کی ساس نہیں، آپ کی ماں ہوں، اور تم مجھے میرب کی طرح ہی عزیز ہو، اس لیے اپنے دکھی نہیں ہونا۔ ہم دونوں مل کر بہت مزے سے رہیں گے، بہت اچھی دوستیں بن کر۔ تمہاری اور میری ایج میں بس 1-2 سال کا فرق ہے، جس کو ہم ایڈجسٹ کر لیں گے۔ میرا کی ہنسی نکل گئی تھی اپنی ساس کی اس مذاق سے، اور پاس کھڑی ہوئی باقی خواتین بھی ہنسنے لگی تھیں۔ اسٹیج پر رونق لگ گئی تھی میرا کی ساس کے آنے سے۔ اب میرا کی ساس رسم ادا کر رہی تھیں۔ میرا کے ہاتھ پر نوٹ رکھ کر اس پر مہندی لگائی اور مانگ میں ایک انگلی ڈبو کر تیل لگا دیا۔ اب سامنے رکھے ہوئے خوبصورت اور لذیذ کیک، جس پر بہت خوبصورتی سے لکھا ہوا تھا، رسم حنا شاہ میر مرحا مہندی نائٹ۔ اس میں سے چمچ کے ساتھ تھوڑا سا کیک لے کر میرا کی ساس نے اس کا منہ میٹھا کروایا تھا۔ اسٹیج بہت بڑا اور خوبصورت تھا، جہاں پر میرا کی کالج کی کچھ دوستیں آئی تھیں۔ میرا کی کچھ زیادہ دوستیں نہیں تھیں، جو 6-7 ہیلو ہائی والی دوستیں شامل ہونی تھیں، وہ اس وقت بیٹھی ہوئی ڈھول پر گیت گا رہی تھیں۔ اسٹیج پر میرا اور رومانچا کو بلوایا گیا تھا تاکہ بھائی اور بھابھی آ کر مہندی کی رسم ادا کر سکیں۔ یلو کلر کی فراک پہنے ہوئے، سر پر شاکنگ پنک دوپٹہ سلیقے سے اوڑھ کر رومانچا کے ساتھ چلتی ہوئی میرب شہزادی لگ رہی تھی۔ میرب نے رومانچا کی بات کا پورا دھیان رکھتے ہوئے 1 سیکنڈ کے لیے بھی سر سے دوپٹہ نہیں اترنے دیا، اور رومانچا، جس نے وائٹ کھدر کے سر پر ڈارک براؤن واسکٹ پہن رکھی تھی اور گلے میں اجرک ڈالی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی خوبصورت، دلکش، اکڑو مغرور اپنی پوری شان و شوکت سے چلتا ہوا آ رہا ہو۔ میرب کی فراک کافی لانگ تھی، جس کی وجہ سے وہ اسٹیج پر بہت سنبھل کر چل رہی تھی۔ میرب نے اپنی خوبصورت پلکیں اٹھا کر شاہ کی جانب دیکھا، جو اپنا ہاتھ میرب کے آگے کیے ہوئے تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی شہزادہ اپنی شہزادی کے آگے ہاتھ کیے ہوئے۔ میرب نے ہلکی سی اسمائل پاس کرتے ہوئے اپنا خوبصورت مہندی سے رچا ہوا نازک سا ہاتھ شاہ کے مضبوط ہتھیلی پر رکھ دیا۔ میرب نے شرما کر پلکیں جھکا لی تھیں۔ شاہ نے اپنے مضبوط ہاتھ میں میرب کے ہاتھوں کو کس لیا، پکڑ لیا، اور اسے پوری سپورٹ کے ساتھ اسٹیج پر لے کر آیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پرفیکٹ جوڑی لگ رہے تھے۔ دیکھنے والوں کی نظریں اش اش کر اٹھی تھیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ سیما جی، آپ کی بہو اور بیٹے کی جوڑی تو چاند اور ستارے کی جوڑی لگ رہی ہے۔ مہمان آئی خواتین میں سے کسی نے جب یہ کہا تو رومانچا نے نظر بچا کر میرب کو آنکھ دبا کر واہ واہی دی تھی۔ میرب نے جلدی سے شرما کر آنکھیں نیچے کر لی تھیں۔ میرب کے شرمانے سے میرب اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کو یوں شرماتا ہوا دیکھ کر شاہ نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ یلو کلر میں میرب کا رنگ
کھل رہا تھا اور میرب کو دیکھ کر رومانشا کے دل پر چھریاں چل رہی تھیں۔ رومانشا کا دل بے صبری سے میرب کو اپنی پناہوں میں چاہتا تھا۔ وہ جتنی خوبصورت لگ رہی تھی، شاہ کا دل چاہ رہا تھا کہ سب کے بیچ میں سے اس کو غائب کر کے لے جائے۔ شاہ کو آج کی رات کا بہت انتظار تھا۔ مہندی کی رسم کے بعد کھانے کا دور شروع ہو چکا تھا۔ میرب اور رومانشا مرہا کی مہندی کی رسم ادا کر رہے تھے۔ بیٹا، دھیان سے مہندی لگائیں، آپ کی دلہن کہیں نہیں جا رہی، اسے بعد میں دیکھ لیجیے گا۔ رومانشا کی نظر بار بار بھٹک کر میرب کی جانب جا رہی تھی تو رومانشا کی امی کی دوست کلثوم نے غور کرتے ہوئے مذاق سے کہا تھا، جس سے رومانشا خود بھی شرما گیا تھا اور جلدی سے رسم ادا کرتا ہوا اسٹیج سے اتر گیا۔ سب خواتین ہنس رہی تھیں رومانشا کے اس طرح سے جانے پر۔ کھانا بہترین اور اعلیٰ بنوایا گیا تھا۔ رومانشا نے کہیں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کھانے میں۔ بمبئی بریانی، ملائی بوٹی، سیخ کباب، تکہ بوٹی، فنگر فرائی، فریش گول گپے، حلوہ پوری، چھولے بھٹورے وغیرہ تھے اور جگہ جگہ ٹیبلوں پر بڑے بڑے خوبصورت تھالوں کے اندر شاہی میوہ رکھا گیا تھا۔ کھانے کے بعد مہمان شاہی میوہ کھا کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ رسم ادا کرنے اور کھانا کھانے کے بعد مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہونا شروع ہو گئے۔ بالکل ویلکم والے طریقے سے ہی میرب اور رومانشا اپنی اپنی جگہوں پر تعینات کھڑے ہوئے مہمانوں کو الوداع کر رہے تھے۔ مہمان الوداع ہو چکے تھے۔ میرب مرہا کو اس کے روم میں چھوڑنے جا رہی تھی۔ مرہا، تم مال والے کو لے کر ابھی تک بھائی سے ناراض ہو۔ تم نے بھائی سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے کوشش کی تھی، آپ کے بھائی صاحب ہی مجھ سے ناراض ہیں۔ تو مرہا، تمہیں بھائی کو منانا چاہیے تھا نا۔ صبح تمہاری رخصتی اور تم دونوں ابھی تک ایک دوسرے سے ناراض ہو۔ بھابھی، انہیں چاہیے کہ وہ مجھے منائیں کیونکہ میں اپنا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ایک تو زبردستی مجھ سے نکاح کیا اور پھر زبردستی اتنی جلدی رخصتی کروا رہے ہیں، اوپر سے مجھ سے ناراض ہیں۔ میری جان روتے نہیں ہیں۔ بات کرتے کرتے رونے لگی تھی۔ بھابھی، مجھے ابھی اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جانا تھا، مجھے پڑھنا ہے۔ وہ سوں کر روتی ہوئی میرب کے گلے لگ گئی تھی۔ میری جان، تم شادی کے بعد بھی اپنی پڑھائی کنٹینیو رکھ سکتی ہو۔ بھائی اور ماما پاپا آپ کو بالکل بھی نہیں روکیں گے۔ میرے گھر والے اتنے اسٹرکٹ نہیں۔ میری جان، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ کیسے پریشان نہ ہوں؟ ایک تو میں اپنا گھر، اپنے بھائی، اپنی امی جان کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، اوپر سے آپ کے بھائی مجھ سے ناراض ہیں، مجھے بہت رونا آ رہا ہے۔ مرہا بچوں کی طرح شکایت لگاتے ہوئے رو رہی تھی اور ساتھ میں اپنے مہندی سے بھرے ہوئے ہاتھوں سے آنسو صاف کیے جا رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تم رونا بند کرو، امی جان دیکھیں گی تو پریشان ہو جائیں گی۔ میں نے بھائی کو تمہاری پک سینڈ کی ہیں، تم جتنی خوبصورت لگ رہی تھی نا، اب تو بھائی تم سے ناراض رہ نہیں سکتے۔ آپ نے کیوں بھیجی ہیں میری تصویریں؟ مرہا ناراض منہ بنا کر بولی۔ کیوں نہ بھیجتی آپ کی تصویریں اپنے بھائی جان کو؟ آپ کو دیکھنے کا سب سے پہلا حق میرے بھائی کا تھا، اس لیے میں نے آپ کی تصویریں سب سے پہلے بھائی کو بھیجی تھیں، میرب نے کاندھا مار کر چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ میرب کے مذاق سے مرہا نے شرما کر نظریں چرائی تھیں۔ رومانشا سب مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد فارغ ہو کر گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ آج اس نے بہت مصروف دن گزارا تھا۔ وہ بہت تھکن محسوس کر رہا تھا، مگر اتنی تھکن کے باوجود اس کے آتشی دلکش لب مسکرا رہے تھے کیونکہ آج وہ اپنی ساری تھکن میرب کے نازک سے وجود پر اپنی شدتیں لٹا کر اتارنے والا تھا۔ یہی بات اسے اندر تک پرسکون کر رہی تھی۔ وہ میرب کے خیالات میں کھویا چلا آ رہا تھا۔ وہ مرہا کے روم سے آتی ہوئی میرب سے ٹکرایا تھا۔ کیا بات ہے؟ بار بار مجھ سے ٹکرا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ شاہ میرب کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے گہری نظروں سے دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ شاہ پلیز چھوڑیں، کوئی دیکھ لے گا۔ وہ خود کو گرفت سے آزاد کرنے کے لیے شاہ کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹا رہی تھی۔ پہلے میری بات کا جواب دو، بار بار مجھ سے آ کر کیوں ٹکراتی ہو؟ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے اسے خود کے قریب کیے کھڑا تھا۔ شاہ کی گرم گرم سانسیں میرب کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ میرب نے شاہ کی سانسوں کی تپش سے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ میں جان بوجھ کر تو نہیں ٹکرائی، آپ نے ہی مجھے نہیں دیکھا تھا، آپ ہی مجھ سے ٹکرائے ہیں۔
تم مجھ سے زبان درازی کر رہی ہو، شاہ نے مصنوعی غصے سے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں شاہ، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرا شاہ کے مصنوعی غصے سے ڈر کر توڑ توڑ کر بول رہی تھی۔ شاہ کو اس کا ڈرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ڈرتے ہوئے وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ جس میرب کو وہ تیز ترار اور چالاک سمجھتا تھا وہ اندر سے اتنی ڈرپوک ہے، یہ تو اسے اب پتہ چل رہا تھا۔ ابھی ابھی تو تم نے کہا ہے کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، ساری غلطی میری ہے، اس کا کیا مطلب؟ سوری شاہ، میرے منہ سے نکل گیا۔ میرب کے ڈر کو دیکھ کر شاہ کے آتشی لب اندر ہی اندر مسکرا رہے تھے۔ کچن سے نکلتی ہوئی ذکیہ کو دیکھ کر شاہ نے میرب کی کمر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ روم میں جا کر میرا ویٹ کرو، شاہ نے بہت کم آواز میں کہا تھا جو بامشکل صرف میرب ہی سن پائی تھی۔ کیوں ویٹ کروں؟ وہ تھر تھراتے ہوئے بولی تھی۔ وہ میں تمہیں روم میں آ کر بتاتا ہوں۔ شاہ کے ارادے سمجھ کر میرب کی جان نکل رہی تھی۔ شاہ، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اگر سونے کی کوشش بھی کی تو جان نکال لوں گا۔ میرا ویٹ کرنا، میں امی جان کی بات سن کر کچھ دیر تک آتا ہوں۔ شاہ نے کچھ ایسے انداز سے میرب کے اوپر گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا کہ میرب کو پیروں تلے زمین نکلتی ہوئی لگ رہی تھی۔ میرے خیال سے تمہارے دماغ میں میری بات بہت اچھی طرح سے آ گئی ہوگی اور میں کس لیے ویٹ کرنے کا بول رہا ہوں۔ اتنی بچی نہیں ہو تم کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہت شوق تھا نا تمہیں کہ میں تمہیں اپنی بیوی کے روپ میں قبول کروں، تو اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے حق ہی وصول کروں گا، کھاؤں گا نہیں۔ وہ حکم دے کر بڑے بڑے قدم بڑھتا ہوا اپنی امی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرب پسینے سے گیلی ہتھیلیوں کے ساتھ بڑے بڑے قدم اٹھاتی ہوئی روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ روم کا دروازہ بند کر کے اپنی پشت دروازے کے ساتھ لگا کر آنکھیں بند کیے ہوئی تھی۔ وہ بازو اسٹریٹ کر کے مٹھیوں کو بند کیے ہوئے کھڑی لمبی لمبی سانسیں چھوڑ رہی تھی۔ جی امی جان، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ آؤ بیٹھو، میرے پاس کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ رومانشا کی امی کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ امی جان، خیریت تو ہے؟ آپ کچھ پریشان نظر آ رہی ہیں۔ رومانشا اپنی ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بہت تجسس سے پوچھ رہا تھا۔ امی جان کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بولیں۔ آپ کو کب سے اپنے بیٹے سے کچھ کہنے کے لیے اتنا سوچنے کی ضرورت پڑنے لگی؟ رومانشا نے محسوس کیا تھا کہ اس کی ماں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ رومان، میری بات کو تحمل سے سننا اور میرے اس فیصلے کی قدر کرنا۔ امی جان، میں تو آپ کے ہر فیصلے کی قدر کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، مگر اس طرح سے تمیدیں باندھ کر آپ مجھے ڈرا رہی ہیں۔ رومان، میں چاہتی ہوں کہ میرا کی رخصتی کے وقت تمہارے دونوں تایا اور ان کی بیویاں بھی شامل ہوں۔ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ رومانشا اپنی ماں کی بات سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رومان، بیٹھو اور میری بات آرام سے سنو۔ امی جان، اس بات میں سننے کے لائق کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ مجھ سے میری جان بھی مانگو تو میں ہنستے ہوئے دے دوں گا، مگر آپ جو کچھ کرنے کا سوچ رہی ہیں میں وہ ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ وہ لوگ ہماری خوشیوں میں تو کیا ہمارے غم میں بھی شرکت نہیں کر سکتے۔ مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے۔ رومانشا کا لہجہ ایک دم کڑوا گسیلا ہو گیا تھا۔ رومان، اتنا غصہ انسان کے خود کے لیے ہی ٹھیک نہیں ہوتا، تو امی جان آپ ان کا ذکر ہی مت کریں جن کا نام سن کر میرے اندر آگ لگ جاتی ہے۔ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا آپ بھول گئی ہوگی۔ میں نہیں بھولا۔ رومانشا کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں۔ رومان، اگر ہم بھی ان کی طرح ہی سوچیں گے تو ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تمہیں نہیں پتہ رومان ان کے حالات اس وقت کیسے ہیں؟ مجھے سب پتہ ہے رومان، تمہیں کچھ بھی نہیں پتہ۔ اس وقت تمہارے بڑے تایا کینسر کی آخری سٹیج پر موت اور زندگی کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں اور تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ رومانشا کی ماں حیرانی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مجھے ان کی خوشیوں اور غم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے غصے سے لال ہو کر کھڑا ہوا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ عاصم جیل میں ہے؟ مجھے یہ بھی پتہ ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ ان کی حویلی نیلام ہو چکی ہے؟ تمہارے تایا کی فیکٹری میں آگ لگنے سے سب کچھ جل کر ختم ہو گیا تھا۔ وہ لوگ اس وقت روڈ پر آ چکے ہیں۔ مجھے سب کچھ پتہ ہے امی جان۔ انہوں نے بہت کمزور
کڑی پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ان کی سازش ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ رومانچا اگر کہیں کمزور پڑے گا تو وہ صرف اپنی ماں کے سامنے۔ اور امی جان، اس بار آپ مجھے مجبور نہیں کریں گی۔ اپنے بیٹے سے اس کا غرور مت چھینیں۔ رومانچا کی آنکھوں میں ایک درد تھا۔ اگر وہ مرد نہ ہوتا تو شاید وہ درد آنسو بن کر چھلک جاتے، مگر وقت کی کسوٹیوں پر تپ کر کندن بننے والا رومانچا رو تو نہیں سکتا تھا، مگر اس کی آنکھیں غصے سے لال انگارہ بنی ہوئی تھیں۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ رومان، تم یہ سب کچھ جانتے تھے؟ جی، سب کچھ جانتا تھا، اور بہت اچھی طرح سے جانتا تھا، اور مجھے ان کے حالات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رومان، اتنے سنگ دل مت بنو کہ انسان اور جانور کا فرق بھول جاؤ۔ میں نے تمہاری ایسی تربیت نہیں کی۔ امی جان، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ مجھے ان لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مت مجبور کیجیے گا۔ رومان، کیا ان کی حویلی کی نیلامی کے پیچھے تمہارا ہاتھ تھا؟ نیلام ہونے کے پیچھے میرا ہاتھ نہیں تھا، ہاں، مگر نیلام ہونے پر اس حویلی کو میں نے خریدا ہے۔ جس حویلی سے رومیو کو دھکے دے کر نکالا گیا تھا، اس کی ماں کو باعزت کر کے نکالا گیا تھا، اس حویلی کو رومانچا نے خریدا ہے۔ اور امی جان، میں نے کچھ غلط نہیں کیا اور نہ ہی آپ کی تربیت کی توہین کی ہے۔ میں نے اپنا حق حلال کی کمائی سے وہ حویلی خرید کر واپس لیا ہے، اور آپ مجھے اسے واپس کرنے کے لیے تو بالکل بھی مت بولیے گا۔ آج رومانچا کے ہر الفاظ میں انکار ہی انکار تھا۔ رومان، اگر میں کہوں کہ میں ان لوگوں کو زبان دے چکی ہوں تو کیا تمہیں منانے کے لیے اب مجھے تمہارے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا، یا تمہارے قدموں میں اپنا دوپٹہ ڈال کر تمہاری منتیں کرنی پڑیں گی؟ امی جان، خدا کے لیے سوچ کر بولیں، کیوں مجھے گنہگار کر کے جہنم کی آگ میں ڈالنا چاہتی ہیں؟ آپ میری ماں ہیں، آپ کے قدموں تلے میری جنت ہے۔ پر امی جان، آپ میرے ساتھ بہت غلط کر رہی ہیں۔ جتنا غلط کہوں وہ کم ہوگا۔ میں ان لوگوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ نہیں ہے میرا ظرف آپ جتنا بڑا۔ نہیں بھول سکتا میں اپنے بچپن کے وہ خوبصورت لمحات جن کو ان لوگوں نے بدصورت بنا دیا تھا۔ نہیں بھول سکتا میں اپنی جوانی کی وہ دھکے جو میں نے رومانچا بننے کے لیے کھائے ہیں۔ نہیں بھول سکتا میں اپنی وہ معصوم بہن کو جس کو لے کر ہم دربدر ہوئے، اور میری بہن پر گھٹیا نظر ڈالنے والے رومانچا کہتے کہتے رک گیا تھا۔ اسے آج بھی وہ لمحہ نہیں بھولا تھا جب وہ اپنی بہن کو ہراساں ہوتے ہوئے دیکھ کر چلایا تھا۔ نہیں بھول سکتا میں وہ دن جب آپ نوکروں کی طرح نجمہ کے گھر میں کام کرتی تھیں۔ امی جان، میں کچھ بھی نہیں بول سکتا۔ رومیو سے رومانچا کا سفر بہت مشکل تھا۔ امی جان، اس راستے میں بہت کانٹے تھے۔ ان کانٹوں پر چلتے چلتے آپ کے بیٹے کے پاؤں چھلنی ہو گئے تھے۔ یہ سفر طے کرتے کرتے کتنی راتیں رومیو نے آنکھوں میں گزاری تھیں۔ رومانچا کا مقام حاصل کرنے کے لیے زندگی کو جینے والا رومیو کب مر گیا میرے اندر مجھے پتہ نہیں چلا، اور آپ چاہتی ہیں کہ میں ایک ہی پل میں ان کو معاف کر دوں؟ تو امی جان، آپ مجھے معاف کر دیں، میرا ظرف نہیں ہے اتنا بڑا۔ میں چاہوں تو تب بھی ان کو معاف نہیں کر سکتا۔ رومانچا کے چہرے جو تکلیف اور درد نظر آ رہا تھا، اس کی ماں اس کے درد کو سمجھ سکتی تھی۔ اس کا بولا ہوا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ وہ کچھ بھی تو غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور انسان بھی ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا، مگر وہ ایک نیک دل خاتون تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ رومانچا بھی ان کے ساتھ وہی سب کرے جو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ رومان، اپنا دل تھوڑا سا نرم کر لو۔ تمہارے تایا جان کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، وہ پل پل مر رہے ہیں۔ تو پھر میں کیا کروں؟ اگر وہ مر رہے ہیں تو مر جائیں۔ میرا بابا بھی پل پل مر رہا تھا، تب ان لوگوں نے مدد کی۔ یہ لوگ تو ہمارے ساتھ بابا کو ہاسپٹل تک نہیں لے کر گئے تھے۔ رومان، ان کی گناہوں کی سزا ان کو خدا دے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو سزا دینے والے؟ بیٹا، تم اگر ان کی مدد کرو گے تو خدا تم پر راضی ہو جائے گا۔ ان کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور میں ان کو بول چکی ہوں کہ وہ یہاں پر آ جائیں، اور تم اپنے تایا کا علاج کرواؤ گے۔ یہ میرا حکم ہے رومان۔ امی جان، اس حکم سے اچھا تھا کہ آپ یہ کہتیں کہ رومان، تم اپنی گردن کٹوا کر مجھے تحفے میں پیش کرو، تو میں خدا کی قسم ہنستے ہنستے اپنا سر کٹوا دیتا، مگر یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ امی جان، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ رومان، میں زبان دے چکی ہوں۔ کیا چاہتے ہو کہ میں اپنی زبان سے پھر جاؤں؟ ہاں۔ رومانچا نے منہ اوپر کی جانب کر کے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔
واہ امی جان واہ، میرے دشمنوں کو آپ نے زبان دے دی ہے، وہ بھی بنا مجھ سے پوچھے۔ گڈ، ویری گڈ امی جان۔ تو ٹھیک ہے، جو آپ کی مرضی ہے آپ کریں، یہ گھر بھی آپ کا ہے اور سارا کاروبار بھی آپ کا، حکم بھی آپ کا، زبان اور فیصلہ بھی آپ کا۔ رومانچا تو یہاں پر کہیں بھی نہیں ہے۔ آج آپ نے پھر سے رومانچا کو واپس بے بس رومیو بنا دیا ہے۔ آپ جو چاہیں کر سکتی ہیں۔ رومیو کو کل بھی کوئی فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہوئے زندگی میں پہلی بار غصے سے اپنی ماں کی بات کو یوں بیچ میں چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ اے میرے رب، میری بیٹی کو ان تکلیف دہ لمحوں کی یادوں سے نکال دے۔ اے میرے خدا، میرا بیٹا بہت تکلیف میں ہے تو اس کے دل کو موم بنا دے اور اس کے دل میں رحم بھر دے تاکہ وہ ان بے رحم لوگوں کو معاف کر سکے۔ رومانچا کی ماں اپنے بیٹے کی تکلیف کو دیکھ کر بلند آواز سے اپنے رب سے دعا کر رہی تھی۔ اللہ میاں، کتنا مشکل کام ہے یوں سج سنور کر بیٹھنا۔ میرا جو مہندی کے اسٹیج پر تیار ہو کر بیٹھی بیٹھی بہت تھک گئی تھی، اب روم میں آ کر اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ دوپٹے کو پن آؤٹ کرتے ہوئے اتار کر صوفے پر پھینک کر واش روم میں چلی آئی تھی کپڑے چینج کرنے کی نیت سے۔ اف، میں کپڑے تو لے کر ہی نہیں آئی، کیا مصیبت ہے۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی، اب چینج کر کے عشاء کی نماز پڑھ کر آرام کرنا چاہتی تھی۔ وہ کپڑے لے جانا بھول گئی تھی تو اب منہ میں بڑبڑ کرتی ہوئی واش روم کا دروازہ کھول کر باہر آئی تھی اپنے کپڑے لینے، مگر واش روم کا دروازہ کھول کر پہلا قدم ہی باہر رکھا تھا۔ شش، منہ بند، آواز نہیں نکلنی چاہیے تمہاری۔ میرا کا ایک قدم واش روم کے اندر تھا اور ایک باہر۔ اس کی نظر سامنے بیڈ پر پڑی۔ شاہ میر آرام سے تکیے پر سر رکھ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ہوئے آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ میرا کا منہ ڈر کے چیخ مارنے کے لیے کھلا تھا مگر شاہ میر نے انگلی اٹھا کر چپ رہنے کو کہا تھا اور دھمکی یہ تھی کہ اس کے منہ سے آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ میرا نے جس طرح سے منہ کھولا تھا اسی سپیڈ سے منہ کو بند کر لیا۔ وہ فل پولیس والی یونیفارم پہنے ہوئے میرا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ یہاں اس وقت کیوں آئے ہیں؟ ڈر اور گھبراہٹ سے میرا کی اوپر والی سانس اوپر تھی اور نیچے والی نیچے رہ گئی تھی۔ بڑا ہی فضول سوال تھا۔ تمہیں دیکھنے آیا ہوں، پیار کرنے آیا ہوں، پلیز پیچھے ہٹیں۔ آپ کو آج یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر بھائی نے دیکھ لیا تو وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر اسے خاموش کروا چکا تھا، اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ چپکائے ہوئے تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ بس یہی کام آپ کو کرنا آتا ہے۔ میرا نے غصے سے شاہ میر کی جانب دیکھا تھا۔ اے سی پی کی جان، آتا تو مجھے بہت کچھ ہے، بس آج رات کی دوری ہے، اس کے بعد ایسی بے خل کے تمہارے سامنے آئے گا۔ ایسا اے سی پی کھل کر تمہارے سامنے آئے گا اور تمہاری یہ بھائی والی رٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ تمہارے اس بھائی سے تو میں تنگ آ چکا ہوں۔ آپ میرے بھائی کے خلاف کچھ نہیں بولا کریں اور پلیز پیچھے ہٹیں، مجھے دوپٹہ لینے دیں۔ وہ بنا دوپٹے کے کھڑی ہوئی تھی اور شاہ میر کی نظریں اس کے خوبصورت لبوں سے ہوتی ہوئی اس کی خوبصورت سراپے پر جا رہی تھیں جس سے میرا کو بے حد شرم آ رہی تھی۔ وہ شاہ میر کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے کر کے اپنے دوپٹے کی طرف بڑھی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے دوپٹہ لینے دیں۔ شاہ میر اس کو بازو سے پکڑ کھینچتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ضرورت ہے تمہیں دوپٹے کی؟ تمہارا شوہر و نکاح ہو چکا ہے، قانونی اور اسلامی طور پر تو تم میری بیوی ہو۔ پورا حق رکھتا ہوں تمہیں بنا دوپٹے دیکھنے کا۔ پلیز، مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا بنا دوپٹے کے کسی کے سامنے آنا، مگر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے تمہیں بنا دوپٹے کے دیکھ کر، اور میں کوئی نہیں تمہارا شوہر ہوں، مجھے کسی سے مت ملایا کرو۔ میرے چھوٹے پیکٹ، بڑی بے صبری کے ساتھ میں اپنی زندگی میں تمہارے آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بہکتا ہوا اپنا منہ میرا کے بالوں میں چھپانے لگا۔ پلیز، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اے سی پی کی اتنی نزدیکیاں میرا کی جان لے رہی تھیں۔ چلا جاؤں گا، آج کی رات گزارنے کے لیے مجھے تھوڑا سا سکون اکٹھا کرنے دو۔ مجھے تھوڑا سکون اکٹھا کر لینے دو بیوی۔ کل سے تو تم میرے پاس میرے اتنے ہی قریب ہوگی،
پھر تم مجھے خود سے دور جانے کا کہہ کے دکھانا۔ اگر تمہارے ہوش نہ ٹھکانے لگائے تو اے سی پی شاہ میر میرا نام نہیں۔ بس آپ کی ایسی گندی باتوں سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اسے شوہر کا پیار کرنا کہتے ہیں۔ صحیح نام رکھا ہے میں نے تمہارا، ان رومانٹک بیوی۔ وہ نرمی سے اس کی گالوں کو چوم رہا تھا، اس کے ہاتھ اس کی کمر پر کسے ہوئے تھے۔ آپ اپنا ایسا پیار اپنے پاس رکھیں۔ وہ پوری طرح سے خود میں سمٹے ہوئے شرم سے لال ہو رہی تھی۔ اپنے پاس تو نہیں رکھوں گا، اپنا پیار تم پر ہی برساؤں گا۔ ایک بار تم ذرا میری کسٹڈی میں آ جاؤ، اس کے بعد تمہارے اسے ہر ایک نخرے اور خود سے دور کرنے کا حساب لوں گا۔ آہ آہ شاہ میر پلیز۔ وہ آہستہ سے شاہ میر کا نام لے کر سسکی تھی۔ بولو میر کی جان۔ شاہ میر نے اس کے کان کی لو پر اپنے لب رکھ کر دانتوں سے ہلکا سا دباؤ دیا تھا جس سے وہ سسکی تھی، اور سسکتے ہوئے اس نے خماری میں اس کا نام بولا تھا۔ اس کے لبوں سے دوسری بار اپنا نام سن کر اے سی پی کے دل کو بہت سکون ملا تھا۔ تمہیں پتہ ہے جب تمہارے یہ خوبصورت لب میرا نام لیتے ہیں تو مجھے کتنا اچھا لگتا ہے کہ میرا نام بہت میٹھا اور خوبصورت ہے۔ پھر سے اپنے خوبصورت لبوں سے میرا نام پکارو۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، مجھے شرم آتی ہے آپ کا نام لینے سے۔ آنے دو، کتنی شرم آ جائے گی، اور ویسے بھی تمہاری یہ شرم تمہارے لیے ہی مشکلات کھڑی کرے گی۔ دیکھ لینا، تم یوں شرما شرما کر اے سی پی کو اتنا بہکاؤ گی کہ وہ تمہارے عشق میں پاگل ہو جائے گا اور پاگل ہو کر تمہاری ہی جان نکال لے گا۔ وہ کہتے ہوئے اپنی سخت داڑھی والے گالوں کو اس کی نازک سے گالوں سے رپ کر رہا تھا۔ مرحا کی ہتھیلیاں پسینے سے پھول گیلی ہو چکی تھیں۔ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، اگر کوئی آ گیا تو کیا سوچے گا؟ ٹھیک ہے بیوی، چلا جاتا ہوں۔ آج کی رات تم تھوڑا اور عیاشی سے اپنی نیندیں پوری کر لو۔ کل سے تمہاری راتیں بھی میری اور تمہارے دن بھی، اور تمہاری یہ اکڑی ہوئی سانسیں بھی میری، اور تمہارا یہ نازک خوبصورت سراپا بھی میرا، اور تمہارے یہ خوبصورت مخملی ہونٹ بھی میرے۔ وہ مرحا کی ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں پوائنٹ کر رہا تھا۔ وہ خماری سے اسے خود کے ساتھ لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ کل سے تم پوری طرح اے سی پی شاہ میر کی ملکیت ہوگی، تم پر صرف اور صرف میرا حق ہوگا۔ وہ اس کی گردن پر اپنے لبوں کے گرم گرم لمس چھوڑتا ہوا بمشکل پیچھے ہوا تھا۔ آج کی رات اچھی طرح اپنی نیندیں پوری کر لینا، کیونکہ کل سے تو میں تمہاری راتوں کی نیندیں، دن کا سکون اور یہ پورا سکون سا سانسیں چھین لوں گا۔ اس کے لہجے کی خماری اور نظروں کے تقاضوں کو دیکھ کر مرحا کی جان نکل رہی تھی، اور وہ اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ اس کے اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ لمبا چوڑا ہے۔ اے سی پی فل یونیفارم میں کھڑا ہوا اسے دھمکا رہا تھا تو اس کا ڈرنا تو بنتا تھا۔ 6 فٹ کا لمبا چوڑا اے سی پی سینہ تان کر اسے اپنی باہوں کی گھیرے میں کسے ہوئے کھڑا تھا۔ وہ مرحا کو دھمکی دیتے ہوئے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پولیس والا ایک بچی کو دھمکی دے رہا ہو اور بچی سہم کر دیوار سے لگی ہوئی ہو۔ وہ مرحا کو دھمکی دے کر کھڑکی کی جانب بڑھ گیا تھا، مگر پھر الٹے قدموں چلتا ہوا واپس مرحا کے قریب آیا تھا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے گیا۔ اے سی پی کا دل اس کے بس میں نہیں تھا۔ خوبصورتی کی مورت بنی ہوئی کھڑی مرحا، جو اس وقت اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی تھی، اس پر پورا حق رکھتا تھا۔ وہ بس یہی چیز اسے مرحا سے دور جانے نہیں دے رہی تھی۔ واپس پلٹ کر جتنی شدت سے اس نے مرحا کے ہونٹوں کو اپنی قید میں لیا تھا، مرحا کا ڈر 100 گنا بڑھ گیا تھا۔ اے سی پی کی اس لبوں کی قید نے اسے اتنا تو سمجھا دیا تھا کہ اے سی پی اس کی جان کو بہت مشکل میں ڈالنے والا ہے۔ وہ فلز جیسا جسم رکھنے والا اے سی پی شاہ میر مرحا کے لیے بہت کڑی سزا بننے والا تھا۔ مرحا کی نازک سی جان اے سی پی کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ بامشکل اپنے لبوں کو اس کے لبوں سے الگ کر کے کھڑکی سے جاتا ہوا اسے آنکھ ٹیسٹ کر کے گیا تھا۔ مرحا وہیں پر دیوار کے ساتھ لگی ہوئی اپنی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، سانسیں راہ راست پر آنے کو تیار نہیں تھیں، مگر اے سی پی اس کی سانسوں کو پی کر اپنے لبوں کی پیاس بجھا کر آدھا سفر بھی طے کر چکا تھا۔ مرحا اپنی بھاری فراک چینج کر کے سکون کا سانس لیا تھا۔ اپنے چہرے کو میک اپ سے آزاد کر کے بلیک کلر کی پلین ٹراؤزرز اور کرتی پہن کر مرر کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اپنے ہاتھوں پر
اپنے ہاتھوں پر موئسچرائز لگا رہی تھی کہ دھار سے دروازہ کھلا اور غصے سے بھرا ہوا رومان شاہ روم کے اندر داخل ہوا تھا۔ جتنی زور سے دروازہ کھولا گیا تھا اس سے زیادہ زور سے بند کیا گیا تھا۔ اگر بیچارہ دروازہ بول سکتا تو ضرور اپنا درد بیان کر کے بتاتا کہ اسے کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ میرب اپنی جگہ پر ہل کر رہ گئی تھی۔ اس نے غصے سے اپنی باسکٹ کو اتار کر زور سے صوفے پہ پھینکی تھی۔ رومان شاہ کی تیور دیکھ کر میرب کے حلق سے تھوک نیچے نہیں اتر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر شاہ کو کیا ہوا ہے۔ اب تو آپ نے قمیص کے بٹن کھول رہا تھا۔ میرب پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ کرتا اتار کر اسی انداز سے صوفے پر پھینک کر واش روم کے دروازے کو دھار سے کھول کر دھار سے بند کر گیا تھا۔ میرب تو دیکھتی رہ گئی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ وہ شاہ کی قمیص کو اٹھا کر ہینگ کرتی ہوئی اس کے اوپر ہی واسکوٹ لگا کر اسے کبرڈ کے ہینڈل سے لٹکا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ شاہ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اتنے غصے میں کیوں ہے۔ وہ بیٹھ کر تھک گئی تھی تو اٹھ کر روم میں چکر لگانے لگی تھی۔ وہ کب سے روم میں ادھر سے ادھر چل رہی تھی مگر شاہ کا شاید واش روم میں ہی رہنے کا ارادہ تھا۔ کم سے کم میرب کو تو یہی لگ رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد وہ اپنا غصہ شاور کے نیچے کھڑا ہو کر نہا کر اتار آیا تھا۔ اس کے بالوں سے پانی ٹپ ٹپ اس کے جسم پر ہی گر رہا تھا۔ وہ صرف ٹراؤزرز پہنے ہوئے وداؤٹ شرٹ باہر آیا تھا۔ اس کا مضبوط کسرتی سینہ دیکھ کر میرب نے شرم سے نظر جھکا لی تھی مگر اسے اس طرح سے پانی میں بھیگا ہوا دیکھ کر وہ ڈر رہی تھی کہ شاہ بیمار پڑ جائیں گے۔ شاہ سر پوچھ لیں، آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اچھا ہے، لگ جائے تو مر جاؤں گا، قصہ ختم ہو جائے گا۔ وہ غصے سے بولتا ہوا جا کر بیٹھ گیا۔ میرب کا معصوم دماغ سمجھ تو نہیں پایا تھا کہ مسئلہ کیا ہے مگر اس اتنا سمجھ میں آ رہا تھا کہ شاہ دماغی طور پر بہت ڈسٹرب ہیں۔ وہ ٹاول لے کر بامشکل قدم اٹھاتی ہوئی بیڈ پر بیٹھے شاہ کی جانب بڑھی اور ٹاول سے ہمت جمع کر کے اس کا سر پوچھنے لگی تھی۔ غصے سے بھرے ہوئے شاہ نے اس کے ہاتھ سے ٹاول لے کے فرش پر پھینک دیا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ میں خود پوچھ سکتا ہوں اپنا سر۔ تمہیں میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس پر چیخا تو میرب 2 قدم ڈر کر پیچھے ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ درد کی ایک ٹیس اٹھی تھی شاہ کے اس رویے سے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بیڈ کی دوسری جانب سے ہٹ کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ بیڈ کور اپنے اوپر اوڑھ چکی تھی۔